یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قتال کے بارے میں۔ ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، رجب کی 30 تاریخ تھی، رجب کے بعد ہوتا ہے جمادی الاولیٰ، اس کی پہلی تاریخ تھی۔ تو سفر کے دوران کافروں سے کچھ مٹ بھیڑ ہو گئی، تو اس میں ایک غیر مسلم صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ آج 30 تاریخ ہے رجب کی، جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو محترم مہینہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ رجب کی 30 تاریخ تھی۔ سفر میں ہونے کی وجہ سے ان کو اندازہ نہ ہوا، تو اس پہ مشرکین مکہ نے یہ واویلہ کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے جو ایک طریقہ چلا آ رہا تھا کہ محترم مہینوں کا احترام کرنا، اب انہوں نے وہ احترام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور دیکھو انہوں نے محترم مہینے میں قتل کیا ہے۔ تو اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کو بہت غم بھی ہوا تھا اس پروپیگنڈے کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ محترم مہینے میں قتل کرنا کیسا ہے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ اس میں قتال کرنا بری بات ہے، جہاد کرنا یعنی لڑنا اس میں برا عمل ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں مشرکین مکہ، ان کو آپ یہ جواب دے دیں کہ صد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ انہیں شور مچانے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ تو اس سے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا۔ اسلام ایک توحید کا راستہ لے کر آیا، اس کے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، انکار سے مراد شرک کرتے ہیں، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یعنی کیسا 4 مہینوں کا تقدس کا تو اتنا خیال ہے کہ اس میں کسی کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن جو مسجد حرام ہے وہاں سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صدیوں سے جو بہت سے آپ کے ہی قبیلے کے لوگ وہاں آباد تھے، آپ نے توحید کی بیس پر ان کو مسجد حرام سے محروم کر دیا اور لوگوں کو وہاں سے نکال دیا آپ نے۔ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کی نظر میں اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہ جرم، آپ اتنے بڑے بڑے جرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ایک چھوٹی سی خطا پر آپ صحابہ کرام کو کیسے ملامت کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ جواب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تحقیقی اور ایک الزامی۔ تحقیقی جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ دلائل سے سامنے والے کو خاموش کریں۔ وہ دلیل تو یہی ہے کہ وہ صحابہ یہ سمجھے تھے کہ آج 1 جمادی الاولیٰ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ 30 رجب ہے، تو یہ غلطی جان بوجھ کر نہیں ہوئی، یہ تو اصل جواب ہے۔ تو اس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے انسان سے۔ اور الزامی جواب یہ ہے کہ آپ کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے آپ کو اعتراض کرنے کا، کیونکہ آپ اس سے بڑے بڑے جرائم کر چکے ہیں اور اشہر حرم کے تقدس کو آپ پامال کر چکے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے، لیکن یہ خوب ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ 4 مہینوں کی جو احترام ہے نا، اس میں جو جہاد کی اجازت نہیں تھی، لڑنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو اسلام نے ختم کیا ہے، یہ منسوخ ہو گیا تھا۔ زمانہ جاہلیت سے ایک چیز چلی آ رہی تھی، اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ تو یہ مہینے محترم تو ہیں آج بھی، لیکن اس میں قتال کی اور جہاد کی ممانعت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی اجازت دی گئی تھی، اور یعنی بعد میں دے دی گئی۔ تو شروع میں کچھ چیزوں کا خیال کیا گیا مشرکین کی رعایت میں کہ بھئی ان کا ایک اصول ہے، ان کا ایک ضابطہ چلا آ رہا ہے، تو اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا، لیکن بعد میں جب اسلام کا غلبہ ہوا ہے، اسلام نے اس قانون کو ہمیشہ کے لیے چینج کر دیا۔ تو اس کی دلیل اجماع امت ہے، یعنی پوری امت کا اجماع ہے کہ ان 4 مہینوں میں بھی لڑائی بھی مسلمانوں کے لیے جائز ہے، بلکہ مسلمان کیا پوری دنیا اس میں لڑائی کو جائز سمجھتی ہے، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جواب دیا، فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، کہ یہ جو ایک انسان ان کا قتل ہو گیا تو فتنہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہی فتنہ، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی تو یعنی لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو توحید کا جو گڑھ تھا، مرکز تھا، اس میں اس کی اتنی بڑی توہین، جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر ہی بتوں کو لا کے رکھ دیا۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور اللہ فرماتے ہیں رہا یہ مسئلہ کہ یہ کہہ رہے ہیں 4 مہینوں میں لڑنا غلط ہے، تو ان کو موقع ملے گا تو یہ لڑیں گے، اور ان کے لڑائی کے کوئی یہ کسی اصول کے پابند نہیں ہے، تمہیں پابند بنا رہے ہیں، خود یہ پابند نہیں ہے، ان کی اندر کی حالت یہ ہے ولا یزالون یقاتلونکم، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، کوئی اصول کا ضابطہ اور کسی اصول کے پابند نہیں ہے۔ حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، جب تک کہ ان میں استطاعت ہو اور یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہ دے، یعنی اگر ان میں اس کی استطاعت ہو نا کہ لڑ کے تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں، تو یہ اس پہ بھی تم سے لڑیں گے، اور پھر چاہے ان میں 4 مہینے آئیں نہ آئیں، اس کی یہ پرواہ نہیں کریں گے۔ ان کی لڑائی کی انتہا وہاں تک ہے
کہ جب تک تم اپنے مذہب اور دین پر قائم ہو. لیکن آگے اللہ نے اہل اسلام کو ڈرا دیا, فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے, ان کی لڑائی کی وجہ سے, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے ہٹا, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, تم میں سے کوئی اپنے دین سے ہٹا, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, مر گیا کفر کی حالت میں, یعنی توبہ نہیں کی اس نے, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے, ساری نیکیاں اللہ برباد کر دے گا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, آگ والے لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون, جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم سے اگر ایک غلطی ہو گئی تو تمہارے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا. وہ اعمال کیا ہیں, تم نے کیا آمنو, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی ہے, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل برحق امیدیں ہیں ان کو اللہ سے, کیونکہ تم نے اتنی اچھی اچھی نیکیاں کی ہیں. تو یعنی شرک کے گڑھ میں تم نے توحید کو سینے سے لگایا, اور پھر اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا, اور پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں جہاد کیا, لڑے بھی. تو یہ نیکیاں تمہاری اتنی بھاری بھرکم نیکیاں ہیں کہ چھوٹی موٹی ان خطاؤں کی وجہ سے اللہ یہ نیکیاں ضائع نہیں کرے گا. تم ابھی بھی اللہ کی رحمت سے امیدیں لگاؤ. واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو ایک خطا اگر ہو گئی, ایگریمنٹ کی خلاف ہے یہ, تو اللہ وہ معاف کر دے گا, اور وہ تم نے جان کر نہیں کیے. یسألونک عن الخمر والمیسر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں بھی پوچھتے تھے. دیکھیں اسلام کا ایک مزاج ہے نا, جب اسلام پہ انسان چلتا ہے, طہارت والی زندگی اختیار کرتا ہے, تو بہت سی چیزیں خود فطرت اپیل کرتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. تو جب انسان صحیح نیچر پہ آتا ہے نا, تو خود اس کی فطرت اس کو بتانے لگتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو شراب اور جوا حرام تو نہیں ہوا تھا, لیکن صحابہ کرام کو شبہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ اتنی گندی چیز ہے, شراب پی کے نشہ آتا ہے, اور جوئے میں کوئی محنت کے بغیر انسان اتنے پیسے کما لیتا ہے, اور ایک سامنے والا بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے ہار جاتا ہے. تو پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, ہم کیا کریں. تو اسلام نے فوراً پابندی تو نہیں لگائی صحابہ پہ, تاکہ آہستہ آہستہ ان کو ایک چیز سے مانوس کیا جائے. لیکن جب صحابہ کرام نے پوچھا تو اسلام نے بتا دیا. آیتیں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, قل فیہما اسم کبیر, اے نبی بتا دیجئے کہ ان میں بڑی برائی ہے, ان دونوں کاموں میں بہت برائی ہے. ومنافع للناس, لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں. کیونکہ صحابہ کرام کے لیے عقل سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ بری چیز ہے یا اچھی. نیچر تو ظاہر ہے پسند نہیں کرتی, شریف آدمی کبھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا, لیکن عقل سے اگر آپ فیصلہ کروائیں تو بہت سے فائدے بھی ہیں. شراب پینے والا کہتا ہے کہ بھئی طبیعت ریلیکس ہو جاتی ہے, اس سے جسم میں وقتی طور پر بڑی طاقت آ جاتی ہے, اور غم بھول جاتے ہیں, اور یہ ہو جاتا ہے. وہ فائدے آپ ہر برائی پہ آپ اچھائی کا لیبل لگا دیں. اور جوئے میں بھی یہ ہوتا تھا خاص طور پہ, یعنی اس دور میں جوئے میں غریبوں کا بڑا فائدہ ہوتا تھا, اس لیے کہ عرب کی عادت تھی, وہ جوا جب کھیلتے تھے تو جوا کھیلنے کا مقصد ان کا غریبوں سے تعاون ہوتا تھا. کیونکہ عرب میں نا سخاوت کو ایک بہت ہی پازیٹیو ایک پہلو سے دیکھا جاتا تھا. سخی آدمی کی بڑی عزت ہو, حاتم طائی اس زمانے کا سخی گزرا ہے جس کی آج بھی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں. تو عرب میں سخاوت کی بڑی ویلیو تھی. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی اب ظاہر ہے کسی کے پاس پیسے ہیں, کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں زیادہ, بہت بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلانا ہے, تو پھر وہ جوا کھیلتے تھے, سب پیسے داؤ پہ لگاتے تھے, اور جس کے نام پیسہ نکلا تو وہ سارا پیسہ کلیکٹ کر کے مالک بن جاتا تھا, اور پھر وہ اپنے پیسوں سے غریبوں کی دعوت کرتا تھا, ان پہ خرچ کرتا تھا, اور سخاوت پھر دکھاتا تھا کہ دیکھو میں نے اتنا کھلایا. تو اس جوئے کی رسم میں یہ فائدہ تھا کہ غریبوں کو کھانے کا بہت مل رہا تھا. تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یار اس جوئے سے نقصان تو کسی کو نہیں ہو رہا, فائدہ ہی ہو رہا ہے. تو اس کا جواب قرآن نے کہا کہ ومنافع للناس, کہ ان دونوں کاموں میں لوگوں کے کچھ فائدے ہیں, لیکن واسمہما, ان کی جو برائی ہے, جوئے کی برائی اور شراب کی جو برائی ہے, یہ برائی اکبر من نفعہما, ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے. اس میں برائی زیادہ ہے, برائی کا عنصر اس میں زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ شراب پی کے انسان کا دماغ بہک جاتا ہے, اور وقتی طور پر آدمی ریلیکس ہوتا ہے, لیکن پھر نہ ملے تو اور تڑپتا ہے. پھر اس سے جو ہے وہ کتنے حادثات دنیا میں وجود میں آتے ہیں.
اور جو ہے وہ یعنی مطلب یہ جو ریلیکس ہونے کا آپ کو ایک وہ مل رہا ہے وہ 10 طریقے اور ہیں اس کے. آپ ٹینشن دور کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں جو نیچر نے بتائے ہیں, گہری نیند ہے اور بہت سارے طریقے ہیں, اللہ پہ اعتماد ہے, اللہ پہ توکل ہے. لیکن یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کو آپ اگنور کر دیں. اور دوسرا جوئے میں بھی ٹھیک ہے, غریبوں کو بہت سارا فائدہ ہو گیا, لیکن جو رقم جوئے میں ہار رہا ہے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے, پھر جو جیتتا ہے اس کے دل میں لالچ بھی پیدا ہوتی ہے. آج تو غریبوں کے لیے کیا جا رہا ہے, کل یہ بہترین جو ہے نا ایک کمانے کا ذریعہ بھی بن جائے گا. آپ بیٹھے بیٹھے بغیر محنت کے کروڑوں روپے کے مالک بن جاتے ہیں. جو نہیں, بہت سے لوگ اس امید پہ آتے ہیں کہ شاید ہم کروڑ روپے لے کر آئیں گے, مگر ان کا جو بنیادی اثاثے ہوتے ہیں وہ بھی بک جاتے ہیں, دیوالیہ نکل جاتا ہے بہت. یعنی یہ پیسے کی کوئی نیچرل تقسیم نہیں ہے. تو اس لیے قرآن نے کہی ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, کیونکہ خرچ کرنے کی قرآن ترغیب بہت دیتا تھا, تو صحابہ بار بار یہ سوال بھی کرتے رہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ, ان سے کہہ دیجئے اضافہ صدقہ کرو. اضافہ کیا مطلب؟ جو تمہارے حقوق واجبہ ہیں, بیوی بچوں کے جو بنیادی خرچے ہیں وہ کہیں غریبوں کو اٹھا کے مت دے دینا. اور جو اپنی جان پر تم نے بنیادی چیزیں خرچ کرنی ہیں, کہ یعنی جو تمہارے اپنے حقوق ہیں یا اپنے جو قریبی جو واجب حقوق ہیں وہ پہلے مکمل کرو, پھر جو اضافی تمہارے پاس مال بچے گا اس کو اللہ کی راہ میں, یعنی یہاں مراد ہے نفلی صدقہ, زکوٰۃ مراد نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ تو بہرحال نکالنی ہے. تو یہاں مراد ہے نفلی صدقہ. نفلی صدقہ کہتے ہیں جو آپ پر واجب نہیں ہے, بس آپ آخرت میں اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جو کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو اضافہ ہو نا تمہارے پاس, اضافی مال ہو جو تمہاری بنیادی بیسک ضرورتوں سے ہٹ کرو, وہ خرچ کیا کرو. اور یاد رکھیں ہر ایک کی بنیادی ضرورت مختلف ہوتی ہے, اس میں کسی کو آپ ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے, اور ایک پیمانہ نہیں ہے جس پہ آپ سب کو پرکھیں. بعض دفعہ بنیادی ضرورت تو سیم ہے لیکن توکل کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے. ایک آدمی توکل کے ایسے مقام پر ہے وہ 1 روپیہ بھی نہیں رکھتا اپنے پاس, وہ کہتا ہے یار صبح روٹی کھانے کو مل گئی سارا خرچ کر دوں گا, شام کو نہیں بھی ملی تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ توکل تو ظاہر پیغمبر میں تھا, ہر ایک میں نہیں ہوتا یہ توکل. تو ایسے توکل کی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے. تو اس لیے علماء نے ایک اس میں اصول اور ضابطے کچھ بیان کیے ہیں کہ بھائی جو بیوی بچوں کے بنیادی حقوق ہیں, اور بنیادی حقوق کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف, زوجہ کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ, عرف کے مطابق پیش آؤ. یعنی جس خاندان کی عورت ہے اس کو جس اسٹینڈرڈ کا وہاں پہ نان نفقہ میسر ہے, تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی زوجہ کو اسی اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ دیں. ہاں اس میں اتنا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو خواتین یہ اس وقت تفسیر کا لیکچر نہیں سن رہی, بہت سی خواتین ان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کے تو خرچے ختم ہی نہیں ہوتے, تو آدمی بالکل ہی صدقات و خیرات سے چلا جاتا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, تو بیلنس ہونا چاہیے. ان کے بیسک حقوق ادا کریں, بچوں کے بھی اور اپنی ذات کے بھی, اور پھر جو اضافہ ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور بیسک کی میں نے بتایا کہ ہر ایک کا بیسک مختلف ہوتا ہے دوسرے سے, تو اور اس کا اس سے بھی بڑا تعلق ہے آپ کس خاندان میں پلے بڑھے ہیں. تو بس آخری یعنی علماء ایک حد یہ بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ نے صدقہ کیا اور کل پھر اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو, یہ حرام ہے. جب تک اتنا اسٹیمنا آپ کے اندر ہے کہ یار میں جتنا بھی خرچ کروں گا انشاءاللہ کل دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, اپنی ضرورت پھر میں اللہ سے بیان کروں گا, تو اس وقت تک آپ کے لیے خرچ کرنا جائز ہے. یہاں جہاں یہ نوبت پہنچی کہ ادھر دیا تو کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا, یہ بالکل حرام ہے, یہ بالکل ناجائز ہے. تو اب ہر ایک کا اسٹیمنا, ہر ایک کا توکل, ہر ایک کا حوصلہ اور نیکی کا جذبہ مختلف ہے. صحابہ میں ایسے بھی تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گھر کا مال لا کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا. نبی نے پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا بس اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. تو آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا بلکہ خوش ہوئے. لیکن بعض صحابہ نے یہی کام کیا تو آپ نے ان کو منع کیا, فرمایا آدھا مال پیچھے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آؤ. تو ہر ایک کے حالات اس میں مختلف ہوتے ہیں, تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو اضافہ ہے, اور اضافہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور و فکر کرو, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں بھی. کیا مطلب؟ اللہ نے خرچ کرنے کے متعلق تمہیں جو حکم دیا ہے نا, اس میں اللہ نے بتا دیا اب دنیا کے معاملات میں بھی تم نے اسی اصول کو سامنے رکھ کے غور کرنا ہے, آخرت کے معاملات میں بھی. یعنی دنیا میں بھی دیکھنا ہے کہ بھائی کتنا دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور اس حساب سے کتنا یہاں کھانا ہے. تو ایسا خرچ نہ ہو کہ کل دنیا میں ہم لوگوں سے بھیک مانگیں. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہو گیا. آخرت کا معاملہ ہو گیا
کہ اب یہی نہیں کہ سارا ادھر ہی کھانا ہے اور صدقہ کرنا ہی نہیں ہے، تو کل آخرت میں بھی ہمیں ضرورت ہوگی اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی، وہاں جمع کیا کروا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں میں بیلنس ہونا چاہیے. کیسی بہترین آیات ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. وہ سوال یہ پوچھتے تھے کہ یتیم کے بارے میں جب آیتیں نازل ہوئیں کہ یتیم کا مال کھانا ایسے جیسے جہنم کے انگارے، تو صحابہ بہت ڈر گئے. اب دیکھیں یتیم کی دو قسم کے مال ہوتے ہیں. ایک مال جو رکھے رکھے خراب ہو جاتے ہیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں یہ خراب ہو جاتی ہیں، اور ایک ہے پلاٹ ہے، سونا ہے، پیسے ہیں. یہ چیزیں تو الگ رکھی جا سکتی ہیں، جب یتیم سمجھدار ہوگا تو اس کے حوالے کی جائیں گی. لیکن کھانے پینے میں صحابہ کو بڑی پرابلم ہو رہی تھی کہ بھائی اب گھر میں یتیم ہم نے بچہ رکھا ہوا ہے، کفالت کر رہے ہیں، اپنا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی بھی ہے، تو اب کھانا تو اکٹھا پکے گا. اب اس کے پلیٹ الگ، اپنا گوشت الگ، اس کے دال الگ، اپنی دال الگ، تو وہ سڑ جاتی ہے اور بڑے مسائل اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کھانا اس کا بچا تو ہم کھا نہیں سکتے، وہ رات کو کھلائیں گے وہ خراب نہ ہو جائے. تو صحابہ بہت ٹینشن میں آ گئے تھے کہ بھئی یہ تو اب آگ کے انگارے کھانے کے برابر ہو گیا. اور اگر ہم نے اکٹھے کھانا پکایا تو ایسا نہ ہو کہ دو لقمے ہم زیادہ کھا لیں. یعنی مثال کے طور پر آدھا کلو، ایک پاؤ دال اس کی پکی اور آدھا کلو ہماری پکی، اور ہم نے آدھا کلو سے زیادہ کھا لی. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو صحابہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ ایک نوالا بھی اضافی ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے. تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے نرمی کے حکام نازل کیے. فرمایا کہ یتیم کے بارے میں آپ یہ پوچھتے ہیں تو قل اصلاح لہم خیر، دیکھو وہ کام کرو جس میں ان کا فائدہ ہو، ان کی اصلاح ہو. تو اگر ان کے لیے الگ کھانا پکے گا تمہارے لیے الگ، تو ان کا کھانا ضائع ہوگا، اس میں نقصان ان کا ہے. لہذا اس کھانے کو مرج کر سکتے ہو، ملا سکتے ہو، کھا لو، کیونکہ اس میں ان کا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے. تو کسی دن تم زیادہ کھا لو گے تو کسی دن وہ بھی تو زیادہ کھا لیں گے نا. دونے والے تم نے کھا لیے تو دونے والے وہ زیادہ کھا لیں گے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ خلط کر لیتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، یعنی فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، دینی بھائی ہیں. اس میں یاد رکھو یہ تو دینی بھائی اس لیے کہہ دیا کہ زیادہ تر یتیم مسلمان ہی ہوا کرتے تھے، لیکن فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ کافر یتیم کا بھی یہی حکم ہے. اگر آپ کسی کافر یتیم بچے کو گھر میں لے کے پالتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح آپ کو رعایت کرنی پڑے گی، اس کا مال بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ملا سکتے ہو ان کے، یعنی کافر کے مال کو بھی اپنے مال کے ساتھ، یتیم بچے کے مال کو بھی اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہیں کھانے پینے میں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، فرمایا ہاں اللہ مفسد اور مصلح کو جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کس کی نیت ملانے سے کیا ہے. اگر نیت اصلاح ہے کہ یار اس کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر نیت یہ کہ ملا کے میں زیادہ پھوڑ دوں گا، زیادہ کھا لوں گا، تو اللہ فرماتے ہیں اس خدا کو تمہیں جواب دینا ہے، وہ جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، اور حکم یہ دیتا کہ اس کے مال کو، یعنی اس کے کھانے پینے کو بالکل الگ رکھو. لیکن اللہ نے تمہیں نرمی دے دی، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا کہ پھر لوگ یتیموں کی کفالت ہی چھوڑ دیتے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے، کون اتنا حساب و کتاب رکھے گا. تو اس لیے اللہ نے اس کام کا ہمیں حکم دیا جس میں یتیموں کا فائدہ ہے. کوئی بات نہیں، دونے والے کبھی تم کھا لو گے کبھی وہ کھا لیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہتا تمہیں ٹینشن میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ نے آسانی دی. ٹینشن کیا ہوتی؟ وہی میں نے بتائی کہ الگ الگ حکم ہوتا تو تم یتیموں کو پالنا ہی چھوڑ دیتے، اور پالنا چھوڑ دیتے ہو یتیم کی کفالت کے ثواب سے محروم ہو جاتے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اس نے حکم دے دیا کہ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا دو. اور حکیم کا مطلب حکمت والا، اس حکم میں بھی حکمت ہے، یتیموں کا بھی فائدہ، تمہارا بھی فائدہ. تو یاد رکھیں اس سے صرف وہ اموال مراد ہیں جو مرج نہ کیے جائیں تو اس میں نقصان ہو. اس میں جائیدادیں داخل نہیں ہیں، اکاؤنٹ داخل نہیں ہے کہ آپ نے پتہ چلا جوائنٹ اکاؤنٹ کھول لیا یتیم کے ساتھ مل کے، اب دونوں طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں اس کو، یہ جائز نہیں ہے. پیسے الگ رکھے جا سکتے ہیں، پلاٹ اور یہ ساری چیزیں الگ رکھی جا سکتی ہیں، گولڈ اور یہ سب چیزیں. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک باندی جو مومن ہو وہ بہتر ہے مشرک عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں کیسا ہی تعجب میں ڈال دے، یعنی بہت ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، بہت ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح مت کراؤ مشرک اور مردوں سے، یعنی اپنی عورتوں کا نکاح بھی مشرک مردوں سے مت کراؤ. حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن غلام یہ مشرک مرد سے بہتر ہے، آزاد مرد سے.
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک آزاد آدمی جو ہے وہ کتنا ہی تمہیں اچھا کیوں نہ لگے دیکھنے میں، اولئک یدعون الی النار، یہ سب لوگ جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے تمہیں، وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اپنی آیتیں کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ نہ تو مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے شادی کر سکتا ہے اور نہ مسلمان عورت کسی مشرک آدمی سے شادی کر سکتی ہے۔ اسی بیس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ میاں بیوی کے لیے اسلام میں دونوں کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے۔ البتہ سورہ مائدہ کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اہل کتاب اس اصول سے خارج ہیں۔ اہل کتاب سے ہماری مراد ہے یہودی اور عیسائی۔ تو وہاں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے مرد کو نکاح کا، مسلمان مرد کو نکاح کی اجازت دی ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ تو اس آیت کی بیس پر اجماع ہے کہ اگرچہ عیسائی مشرک ہوتے ہیں، اگرچہ یہودی مشرک ہی کیوں نہ ہوں، تو پھر بھی ان کی عورت سے مرد نکاح کر سکتا ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ شروع میں کچھ اختلاف رہا ہے بعض صحابہ کا، لیکن بعد میں پوری امت کا اجماع ہو گیا، اور اجماع خود ایک دلیل قطعی ہے جس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کسی عیسائی مرد یا عیسائی یہودی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ خوب سمجھ لیں۔ اب مسلمان مرد کے لیے جو جائز ہے کسی عیسائی عورت یا یہودی عورت سے نکاح کا حکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی واقعتاً عیسائی یا یہودی ہو، یعنی اگر وہ یہودی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر کلیم اللہ مانتا ہو، تورات پر ایمان رکھتا ہو۔ عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہو اور انجیل پر ایمان رکھتا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس کی وجہ سے مشرک ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، اس پہ ان کو آخرت میں سزا ملے گی، لیکن اس کی بیس پر ان کی عورتوں سے نکاح حرام نہیں ہو جائے گا، عورتوں سے نکاح پھر بھی جائز رہے گا۔ بس اتنا کافی ہے کہ وہ بائبل کو مانتے ہوں اور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہوں۔ باقی وہ بیٹا مانتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا ان کو آخرت میں ملے گی، لیکن اہل کتاب کی فہرست سے وہ خارج نہیں ہو جائیں گے۔ آج کل جو بہت سے یہودی یا عیسائی ہیں وہ دہری ہو چکے ہیں، ملحد ہو چکے ہیں، وہ صرف نام کے عیسائی رہ گئے ہیں۔ جیسے یورپ میں، امریکہ میں، ان کنٹریز میں جو بہت سارے عیسائی ہیں یا بہت سارے یہودی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بلکہ وہ جیسے مسلمانوں میں بعض لبرل ہو گئے ہیں، صاف لفظوں میں اسلام کا، قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، تو ایسے ہی بہت سے کرسچن ایسے ہیں جو صاف لفظوں میں حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہو تو یاد رکھیں صرف نام کا پھر عیسائی ہونا کافی نہیں ہے، تو اس کے عقیدہ میں آسمانی کتابوں کو مانتا ہو، یہ ضروری ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہودی یا عیسائی سے نکاح جائز ہونے کے لیے، یعنی نکاح تو ہو جائے گا اگر واقعی اہل کتاب ہے وہ عورت، لیکن کیا اس کو معاشرے میں اس کی ترغیب دی جائے گی، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ خطرہ ہو کہ اس نے عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی کی، تو یہ خود اس طرف مائل ہو سکتا ہے، یا اس کے بچے یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں، تو پھر ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا، مگر یہ نکاح ناجائز اور حرام ہوگا، کیونکہ اپنی اولاد کا مستقبل آپ داؤ پہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اسلام میں جہاں یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے تو اس میں بچے بہرحال اسلام میں چونکہ باپ کے تابع ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو خطرہ ہے کہ بچے ماں کے تابع ہو جائیں گے تو پھر جائز نہیں ہے، یہ یعنی گناہ ملے گا، کیونکہ اسلام مغلوب ہے۔ اور بسا اوقات ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ کسی نے کسی عیسائی خاتون سے نکاح کیا اور بچے پھر چرچ جانے لگے، تو جہاں بھی ایسا خطرہ ہوگا تو اس کو بالکل پروموٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ایسا خطرہ نہ ہو تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں، صحیح حدیث ہے کہ آپ نے دیندار عورت کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے۔
یعنی اسلام میں ایک گنجائش دی گئی ہے کہ عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی ترغیبی حکم نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ آپ نے دین دیکھنا ہے، کیونکہ آگے اولاد پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو گنجائش دی ہے، کیونکہ بہت ساری حکمتیں قیامت تک کے لیے جو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ان حکمتوں کی بیس پر اللہ نے اجازت دی ہے مسلمان آدمی کو۔ تو ترجیح جو ہے نا، حدیث میں حکم دیا ہے کہ دیندار عورت کو ترجیح دو، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے جب بھی نکاح کیا جاتا ہے 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کبھی اس کا مال دیکھا جاتا ہے، کبھی اس کی قوم دیکھی جاتی ہے، کبھی اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، اور کبھی دین، فاظفر بذات الدین۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے دین دیکھو۔ تو دین میں سب سے پہلے تو عقیدہ ہے، تو عقیدہ توحید ہو، مسلم ہو، پردے دار ہو، نمازی ہو۔ تو اس لیے جب دین کو ترجیح دینے کا حکم ہے تو افضل یہی ہے کہ آپ مسلمان لڑکی سے نکاح کریں اور دیندار سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان مرد یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح شروع کر دیں گے تو آج کل ویسے ہی مسلمان عورتوں کے لیے رشتوں میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ مسلمان عورت کے لیے بالکل حلال نہیں ہے کہ غیر مسلم سے نکاح کرے وہ مرد سے۔ تو اس لیے میں لوگوں کو یہ ترغیب دیتا ہوں، اگر کسی نے یہ کام کرنا ہی ہے، کسی عیسائی یا یہودی لڑکی سے نکاح کرنا ہی ہے، تو وہ پھر کسی مسلمان عورت سے بھی نکاح کرے، یعنی وہ دوسری شادی کرے پھر کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے، تاکہ مسلمان لڑکیوں کے لیے رشتوں میں اور زیادہ مشکلات کھڑی نہ ہو جائیں۔ تو یہ تو یہود و نصارہ کا حکم ہے، لیکن یہود و نصارہ کے علاوہ عورتوں کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں کسی بھی مذہب سے ہو، مسلمان مرد کے لیے بھی اس سے نکاح جائز نہیں، اور مسلمان عورت کے لیے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج یہ بھی ایک رواج چل پڑا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب سنتے ہیں کسی مسلمان عورت نے کسی ہندو سے شادی کر لی، یا کسی ہندو مرد نے کسی مسلمان مرد نے کسی ہندو لڑکی سے شادی کر لی، تو ایسا نکاح شرعاً کالعدم ہے، یہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو یہ بالکل زنا کے حکم میں، اور یہ آیت واضح ہے، اور اس میں اللہ نے صاف حکم دیا، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی نکاح تو مسلمان نے مسلمان عورت سے کیا تھا، لیکن بعد میں کوئی مرتد ہو گیا، مسلمان مرد کافر ہو گیا یا مسلمان عورت کافر ہو گئی، تو بھی فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیونکہ دونوں کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان یعنی اسلام پہ رہنا بھی ضروری ہے۔ تو میاں بیوی میں سے اگر کوئی بھی اسلام کو چھوڑ دے تو ایسی صورت میں ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھائے وہ۔ تو یہ تو اس رکوع کی تفسیر تھی۔ اب میں نمبر وار اس کے کچھ علمی جو اسباق ملتے ہیں وہ بتاتا ہوں، اور اس نکاح کے مسئلے کو اس میں مزید بھی میں اس ٹاپک میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی جو آیت تھی اس رکوع کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محترم مہینوں میں یہ لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو بتا دیا جائے کہ ٹھیک ہے، اس میں لڑائی بری چیز ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، یہ سب اس سے بھی برے برے کام ہیں۔ تو یہ الزامی جواب ہے، تو یہ قرآن کا ایک طریقہ الزامی جواب بھی ہے، اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو ہم بھی اہل باطل سے جب کوئی بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو ہم بھی الزام کے طور پہ جواب دے سکتے ہیں۔ ایک بڑے عالم کی تقریر میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اکثر اہل مغرب یہ اعتراض کرتے ہیں، تو ان سے کہو کہ تم نے بم کے زور سے کیا پھیلایا ہے؟ ہم نے اگر تلوار سے اسلام پھیلایا ہے، تم نے بم کے زور سے دنیا میں زنا پھیلایا ہے، تم نے ہومو سیکس کو دنیا میں پھیلایا ہے، تم نے شراب کو دنیا میں پھیلایا ہے، اور یہ سب بم کی طاقت سے، اور یعنی زبردستی یہ چیزیں دنیا میں آپ نے ان کو پروموٹ کیا ہے، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، اور لیگل کیا ہے بے پردگی کو۔ تو اگر اسلام نے بالفرض تلوار کے زور سے توحید کو پھیلایا، زنا کو ختم کیا، شراب کو ختم کیا، والدین کے حقوق، رشتہ داری جوڑنا، صدقات و خیرات، ان چیزوں کو، اسلام تو انہی چیزوں کا نام ہے، تو اگر اسلام نے تلوار کے زور سے یہ کام کیے ہیں تو آپ نے بم کی طاقت سے دنیا میں کیا کیا ہے، اور جو بدامنی دنیا میں پھیلائی ہے، تو یہ بھی ہم اہل باطل کو جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کہلاتا ہے الزامی جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تبلیغ کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو تبلیغ کی تو فرعون کہنے لگا کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اے موسیٰ میرے تو تجھ پر بڑے احسانات ہیں، تو میرے محل میں پل کے جوان ہوا ہے،
اور بہت عرصہ تو نے میرے محل میں تو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے احسانات پر ایک الزامی جواب دیا، تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، اے فرعون تو جو اتنے احسانات گنوا رہا ہے تو ذرا یہ احسان بھی تو گنا نا کہ میری قوم کو تو نے جو کئی سالوں سے غلام بنایا ہوا ہے، اس کا بھی تو کچھ تذکرہ آنا چاہیے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ایک ہی چیز دیکھ رہے ہو دوسری چیز نہیں دیکھ رہے؟ تو یہ بھی ایک دلیل دینے کا طریقہ ہوتا ہے، اور اہل باطل کو ان کی اصل اوقات دکھانا اور ان کی اصل چہرہ دکھانا، یہ بھی قرآن کا ایک طریقہ ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو اپنی ڈیبیٹ میں، اپنی بحث میں اس کا خیال ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا بھائی، دوسری بات اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ لڑتے کیوں ہیں، اس مہینے میں کیوں لڑ رہے ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ تم سے لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک یہ تمہیں تمہارے دین سے مکمل ہٹا نہ دیں، اگر ان میں طاقت ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمیں پر الزام لگاتے ہیں نا، ہم کیوں لڑتے ہیں، ہم اپنے ملک کے دفاع میں، اپنی قوم کے، اپنے مذہب کے دفاع میں، اور دہشت گردی کے لیبل لگاتے ہیں، ہم جب اپنے دفاع کی بات بھی کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے پاس قوت آ گئی نا تو یہ اس سے زیادہ لڑیں گے۔ تو یہ ان کے اصول صرف تمہارے لیے ہیں، اور آج بھی دنیا میں یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے اس میں ایمان والوں کو، ہجرت کرنے والوں کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اسی رکوع میں اللہ نے فرمایا شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا، اور بتایا کہ اس میں لوگوں کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو قرآن کا انداز ہے، اس میں ہر اس باطل کے نظریے پر رد ہے جو کسی بھی برائی کی خوبیاں بیان کر کے اس برائی کو معاشرے میں پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر برائی میں کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت سے نام نہاد لبرل لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے، بھئی خواتین کو گھروں سے نکالنا چاہیے، اس سے یہ ہوتا ہے، بعض خواتین پہ گھروں میں ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض پہ گھروں میں ظلم ہوتا ہے، اس کا یہ حل تو نہیں کہ سب کو ہی گھروں سے نکال دیں آپ۔ اور جی اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ وہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جی وہ فلاں گاؤں میں ایک بچے کو بہت مارا ہے باپ نے، تو بچوں کے حقوق پر آواز اٹھائی انہوں نے، اور یہ کہا کہ یہ باپ کو بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے یورپ میں ہے نا کہ بچہ فوراً فون کر کے باپ کو جیل میں بند کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے۔ اور دو چار واقعات اب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اگر یہ لا پاس ہو گیا کہ باپ بچے پہ ہاتھ اٹھائے اور بیٹا باپ کو جیل میں بھیج دے، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے، اور وہی ہو جائے گا کہ اولاد باغی ہو جائے گی۔ تو ہر برائی پہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کی خوبیاں بیان کر کے لبرل لوگ معاشرے میں اس برائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ شراب میں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کچھ فائدے ہیں، جوئے میں بھی کچھ فائدے ہیں، بعض دفعہ غریب آدمی بیٹھے بیٹھے امیر بن جاتا ہے اور بہت سارے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں، لیکن ان فائدوں کی بیس پر ایک بری چیز کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی کو علماء کہتے ہیں کہ شریعت کے حکم کے سامنے مصلحتوں کو مسالوں کی طرح پیس دو، بالکل ان کا خیال نہیں کرنا چاہیے، جو اسلام کے آرڈرز ہیں ان میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی میں رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں اضافی مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ حدیث میں اس کی بڑی ترغیب ہے کہ ایسے خرچ نہ کرو کہ کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکیں۔ استغنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے اگر کسی کو میسر ہو جائے۔ تو جو اضافی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اضافی کو خرچ بھی کرنا چاہیے، ساری دولت پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کے اصول کیا ہیں، کتنا خرچ کرنا ہے، یہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ یتیموں کے بارے میں جو حکم دیا گیا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ تم ملا سکتے ہو، حالانکہ اس میں یہ خطرہ ہے کہ تھوڑا سا تم ہو سکتا ہے ان کا مال زیادہ کھا لو، لیکن یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ کھا لیں۔ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ اسلام جو ہے وہ روح کو دیکھتا ہے، مقصد تمہارا یتیموں کو فائدہ پہنچانا ہے، تو اس لیے فائدہ پہنچانا ہے تو ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے معاشرے میں یتیموں کی کفالت کا نظام ہی ختم ہو جائے۔ اب اسلام اگر اتنی سختی کر دیتا کہ ان کا ایک نوالا بھی تم نہیں کھا سکتے، تو یتیم کا آٹا، راشن، ہر چیز الگ رکھنی پڑتی، تو اس سے معاشرے میں خیر زیادہ ہونے کے بجائے کم ہو جاتی۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا اسلام کا مزاج ہے خیر کو فروغ دینا، اور خاص طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا۔ اور یہ جو آخری میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ،
وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اس کی تفصیل میں تفسیر میں بتا چکا ہوں، ایک چھوٹی چھوٹی ایک دو باتیں اور بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ یہ خوب ذہن میں رکھ لیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت ان میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو نکاح فوراً ٹوٹتا ہے. مرتد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، اگر کوئی صاف لفظوں میں کہہ دے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا. صاف لفظوں میں تو نہیں کہتا میں مسلم ہوں، لیکن اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں میں سے کسی عقیدے کا وہ انکار کر دے تو بھی مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور آج یہ کام بہت ہو رہا ہے، شرک بہت معاشرے میں تیزی سے پھیل چکا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اہل کتاب کی عورتوں سے جو ہمارے لیے نکاح حلال ہے تو اس میں صرف یہودی اور عیسائی داخل ہیں. یاد رکھیں، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی مسلمان عیسائی بن جاتا ہے تو یا مسلمان عورت عیسائی بن جاتی ہے تو اس سے نکاح حلال نہیں رہتا، وہ مرتد ہو گئی ہے. مثال کے طور پر ایک مرد مسلمان تھا، اس کی مسلمان بیوی تھی اور مسلمان بیوی نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا، تو جیسے ہی وہ عیسائیت قبول کرے گی نکاح ختم ہو جائے گا. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان مرد کا چونکہ عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے تو یہ بھی تو عیسائی ہوئی ہے نا. تو اس میں اور عام عیسائی میں فرق یہ ہے کہ وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، وہ پہلے سے عیسائی تھی، اور یہ جو ہے یہ مسلمان ہو کے عیسائی بنی ہے تو یہ تو مرتد ہو گئی ہے. تو مرتد کا کے احکام الگ ہیں اور جو پیدائشی عیسائی ہو اس کے احکام الگ ہیں. تو مرتد کا نکاح بہرحال ختم ہوگا. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ مسلمان مرد اور عورت میں سے اگر کوئی عیسائی ہو جائے یا کوئی ہندو ہو جائے تو پھر ان کا نکاح باقی نہیں رہتا. اور زبان سے اب یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں ہندو، اسلام کے کسی بیسک اور بنیادی عقیدے کا بھی اگر انکار کر دے گا تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر شرک، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اللہ کے رسول ہر جگہ سے ہماری ندا کو، ہماری آواز سنتے ہیں اور ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں براہ راست، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دے دیے ہیں اسباب سے ہٹ کر، یعنی اللہ نے آپ کو مختار بنا دیا ہے اور آپ جب چاہیں جہاں سے بیٹھ کر ہماری مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اختیارات دیے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دیے ہیں. قرآن میں جس شرک کی نفی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس طرح کے اختیارات دیے ہی نہیں ہیں، اس معاملے میں اللہ نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہی نہیں ہے. لہذا اللہ کے سوا کسی کو پکارنا اسباب سے ہٹ کر کہ میری بیٹھے بیٹھے کوئی بھی یہاں میری حاجت روائی کر سکتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے فرشتے ہوں، کسی کو بھی اگر کوئی پکارتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ کیسے ہی عشق رسول کے دعوے کر رہا ہو، تہجد کے محراب اس کی ماتھے پہ بن چکے ہوں، رو رو کے آدھا ہو گیا ہو وہ، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہے اور شرک کرتے ہی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کہیں نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جو بدعت کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں تو ان سے ان کے بیسک عقیدوں کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا مشکل کشا تو نہیں سمجھتے، آپ نبی کی بشریت کے منکر تو نہیں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نبی بشر نہیں ہے نور ہیں، تو بشر کا ہونا بھی قرآن سے بہت واضح لفظوں میں ثابت ہے. اگر آپ کوئی بشریت کا انکار کر دیتا ہے صاف لفظوں میں تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو ختم نبوت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، جیسے قادیانی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قادیانی اہل کتاب میں سے ہیں، اہل کتاب میں سے نہیں ہیں کیونکہ ان کا جرم یہود و نصارہ سے بڑھ کر ہے. یہود و نصارہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتے، جبکہ قادیانی اسلام کا ایک بیسک بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت، پوری امت کا اجماعی، اس کا انکار کر کے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. تو اس لیے وہ اہل کتاب کے احکام میں داخل نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی مرتد اور زندیق کا حکم ہے. تو اس لیے ان کی عورتوں سے بھی نکاح حلال نہیں ہے. اگر مرد اور مسلمان عورت یا مسلمان مرد میں سے اللہ نہ کرے کوئی قادیانی ہو جائے تو اسی وقت نکاح ٹوٹ جائے گا. تو اسی طرح کوئی جو ہے نا کوئی بھی ایسے مسلک سے وابستہ ہے جس میں اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں کا انکار ہے تو یاد رکھیں وہ اسلام سے خارج ہے. قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاک دامن قرار دیا گیا ہے. سورہ نور میں صاف آیتیں ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی وہ جھوٹی تہمت تھی. لہذا اگر کوئی شخص امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ نقل کفر بدکاری کی تھی، کوئی رافضی یہ سمجھتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے.
اور ایسی عورت سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، اور ایسی عورت کا، کسی مسلمان عورت کا ایسے مرد سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو بھی قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ کوئی عقیدہ اگر قرآن نے بیان کیا ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ کہ اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں بنتی، تو ایسے کسی بنیادی عقیدے کا کبھی بھی کوئی بھی انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہوگا اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس میں وہمی نہ بنے آپ۔ وہمی کا مطلب فون آتے رہتے ہیں ہمارے پاس صبح شام کے فلاں نے یہ لفظ بول دیا تو کافر تو نہیں ہو گیا، یہ لفظ بول دیا تو کافر تو نہیں۔ واضح لفظوں میں ہونا چاہیے، جس کو کفر بواہ کہتے ہیں۔ ایسے گول مول الفاظ میں کسی نے کوئی بات کی ہے تو شریعت میں پھر اصل حکم یہی ہے کہ اس کو کا اچھا مطلب تلاش کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ علماء نے کہا اگر کسی نے ایک بات کی ہے جس کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 مطلب سے لگتا ہے کافر ہے، ایک توجیہ ایسی ہو سکتی ہے جس سے لگتا ہو کہ کافر نہیں ہے، تو ہم اس ایک کو دیکھیں گے۔ تو واضح لفظوں میں انکار کرنا چاہیے، تو پھر ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے، ورنہ نہیں لگا سکتے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ لیکن اگر واضح لفظوں میں انکار کر رہا ہے پھر بھی اس کو اگر آپ کافر نہیں کہتے تو پھر آپ کے بارے میں ڈر ہے کہ آپ نہ کافر ہو جائیں۔ تو اتنا براڈ مائنڈڈ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں نے توحید کا انکار کر دیا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ مدد کا کیا مطلب لیتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جب بھی نبی چاہیں ہماری مدد کر سکتے ہیں اور اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں۔ تو یہ جلی کفر ہے، اور یہ وہی کفر ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ بتوں کو شریک کرتے تھے اور آج لوگوں نے پیغمبروں کو شریک کر دیا ہے۔ تو اس میں بہت خیال کرنا چاہیے کہ میاں بیوی کے رشتے پہ اثر پڑتا ہے، لیکن میں نے پھر بتایا وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ قادیانیوں کا بھی میں مزید ڈیٹیل سے بتا دوں کہ اگر کوئی قادیانی گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا بعد میں قادیانی ہوا ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، دونوں زندیق ہیں اور اہل کتاب کی فہرست میں داخل نہیں ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں اور بھی بہت سارے مسلمانوں میں مسلک ہیں، آغانی ہیں، اسماعیلی ہیں، ان کے بھی بہت خطرناک عقائد ہیں۔ ذکری فرقہ ہے، وہ نمازوں کا منکر ہے۔ تو اسی طرح بلوچستان میں فرقہ ذکری، وہ نمازوں کو نہیں مانتا، تو اگر مسلمان مرد اس سے نکاح کرے گا ایسی عورت سے نکاح نہیں ہوگا۔ مسلمان عورت ایسے مرد سے نکاح کرے گی جس کا ذکری فرقے سے تعلق ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے یہ ایک اور فرقہ ہے پرویزی، جو منکرین حدیث ہیں، وہ لوگ بھی قرآن کا یعنی کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، زبان سے کہتے ہیں۔ تو نماز کا انہوں نے انکار کیا ہے، حج کا انکار کیا ہے، تو اسلام کے کسی بھی رکن کا انکار کرے گا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے اور اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر پہلے سے نکاح ہو تو وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ البتہ غیر مسلم آپس میں جو نکاح کرتے ہیں، ہندو عیسائی سے نکاح کرے، عیسائی یہودی سے نکاح کرے، اور جو ہے کوئی بھی غیر مسلم کسی بھی غیر مسلم سے مرد یا عورت سے نکاح کرے، تو پھر اسلام ان کے نکاح کو درست مانتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اسلام نے ان کے نکاح کو مانا ہے انہی کی رسومات کے مطابق، یعنی جس قوم میں، جس مذہب میں جس طرح سے نکاح کا رواج ہے تو اسلام اسی نکاح کو معتبر مانے گا۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں یہ ہے کہ آگ کے گرد 7 چکر لگا لیں گے تو وہ میاں بیوی کے بندھن میں جو ہے بندھ جاتے ہیں، تو اسلام نے ان کے اسی نکاح کو مانا ہے، معتبر مانا ہے کہ اگر ہندو کو اسی طرح کر لیں تو چونکہ ان کے مذہب میں اور ان کی قوم کے ہاں اس کو نکاح سمجھا جاتا ہے، تو اسلام بھی اس نکاح کو سمجھتا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے۔ لہذا اگر یہ مسلمان ہوں گے تو ان کو دوبارہ سے نکاح پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ان کا پرانا نکاح کو بھی اسلام نکاح ہی مانتا ہے، ان کی اولاد کو حلال اولاد مانتا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کے بارے میں اسلام کا یہ اصول ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو فوراً نکاح ٹوٹتا ہے، لیکن اگر میاں بیوی دونوں غیر مسلم تھے اور ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی دونوں مسلم تھے، ایک کافر ہو گیا خدا نخواستہ تو فوراً نکاح ٹوٹے گا، لیکن دونوں غیر مسلم تھے اور ایک نے اسلام قبول کر لیا تو پھر فوراً نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ یہ دارالاسلام میں ہوا ہے یا دارالحرب میں۔ دارالاسلام کا مطلب جہاں اسلامی عدالتیں ہیں۔ تو اگر اسلامی عدالتیں موجود ہیں، مسلمان کنٹری ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ اگر ایک بھی اسلام قبول کر لے دونوں غیر مسلموں میں سے، تو جس نے اسلام قبول کیا ہے اس پر لازم ہوگا کہ وہ عدالت میں کیس کرے۔ مثال کے طور پر شوہر نے اسلام قبول کیا، بیوی نے اسلام قبول کیا، تو اب بیوی جائے گی عدالت میں کیس کرے گی
کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا چونکہ میرا شوہر غیر مسلم ہے تو اب شوہر عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ شوہر کو ہم بستری کرنے دے، بلکہ وہ عدالت میں کیس کرے گی کہ میں نے اسلام قبول کیا، میرے شوہر کو بلایا جائے اور اس پر اسلام کو پیش کیا جائے۔ تو عدالت اس کے شوہر کو بلائے گی، اسے بتائے گی کہ آپ کی وائف نے اسلام قبول کیا ہے، آپ کو بھی عدالت آپ پر بھی اسلام پیش کرتی ہے، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر شوہر اسلام قبول کر لیتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پرانا نکاح برقرار ہے، لیکن اگر شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو عدالت پھر اس نکاح کو اسی وقت ختم کر دے گی۔ تو اس طرح سے نکاح ختم ہوگا۔ جیسے ہی نکاح ختم ہوتا ہے عورت پر لازم ہوگا کہ وہ عدت گزارے۔ عدت کا مطلب 3 دفعہ جب تک مینسز نہیں آ جاتے عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر پریگننسی ہے تو جب تک بچہ نہیں جن لیتی کہیں اور نکاح نہیں کر لیتی، تو یہ عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلامی عدالتیں نہیں ہیں، جیسے امریکہ میں کوئی دونوں میاں بیوی غیر مسلم تھے اور دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا، یا لندن میں کوئی یہ کام کرتا ہے، یا یورپ میں کرتا ہے، تو پھر شریعت، چونکہ عدالتیں تو ہیں نہیں اسلامی، تو پھر حکم یہ ہے کہ عورت خود اپنے شوہر پہ اسلام پیش کرے گی کہ بھئی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اگر وہ ہو جائے تو نکاح باقی ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو عورت 3 دفعہ جب مینسز آ کے گزریں گے تو خود بخود اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ 3 دفعہ مینسز کے بعد نکاح ختم ہوگا، پھر مزید 3 دفعہ مینسز آنے کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ 6 مینسز یعنی تقریباً 6 مہینے کا وقفہ درمیان میں ہوگا، اور اگر عورت کو پریگننسی ہے تو بچہ ہونے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد 3 دفعہ مینسز آئیں گے تو عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو عدت دونوں صورتوں میں گزارنا ضروری ہے، یعنی عورت کا شوہر اگر غیر مسلم بھی ہو تو عورت پر پھر بھی عدت گزارنا لازم ہوتا ہے کہیں اور نکاح کرنے کے لیے۔ یہ کچھ احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، میں یہاں سے انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ حالت حیض میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ۔ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض عورت پاکی کی ایام میں۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ، تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں۔ تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے، تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن، اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، اور اس کی تفصیل احادیث میں۔ تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، ان سے اعتزال کرو، یعنی دور رہو ان سے۔ دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے۔ تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کنارہ کشی کہ بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں، صراحتاً بات نہیں کر رہے۔ تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے، کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے، یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو۔
تو جمع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا، تو مراد وہی ہے کنائے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ، یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو، اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسز کی حالت میں ہے۔ تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا، کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے، لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے، یعنی قریب مت جاؤ، تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے، اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے، اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے، اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں، تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے، وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالت حیض میں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا ہے، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن اب ایک بات آ گئی تو میں بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے، لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخت گناہ ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر تم ان کے پاس آؤ۔ اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایا ہے جمع سے، یہ نہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اب اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ سب کنایہ اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو، جمع کرو ان سے، من حیث امرکم اللہ، ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ جائز طریقے سے تم جمع کر سکتے ہو، ناجائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے۔ وہ جائز اور ناجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور تطہر جو ہے نا یاد رکھیں، دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک استعمال ہوا ہے طہورا یطہرو، حتیٰ یطہرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے تطہرنا، باب تکلف ہے، یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا، اہتمام کر کے۔ ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے، ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا۔ تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب تک صفائی کا خبط ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ طہارت کا حکم دیا۔ تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیض کے بعد غسل کرنا مراد ہے، کہ اگر عورت کے 10 دن سے پہلے حیض آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے، تو یہی مراد ہے اس سے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا، توبہ روحانی طہارت کو کہتے ہیں، اور جو تطہر ہے وہ جسمانی طہارت کو کہتے ہیں، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پہ بھی۔ روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رو دھو کے اللہ کو منا کے راضی کر لیں تاکہ دل جو گندہ ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے، اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے۔ تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہا دھو کے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہوتی ہے، اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جمع مت کرو بیوی کے ساتھ،
خون میں لت پت ہو جائے گا انسان، اور یہ گندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو حالت حیض میں بیوی سے جمع کرتا ہے، اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے، وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ، کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے۔ تو اللہ کو اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ پسند ہیں۔ تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے، اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جماع سے ہم تمہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، گندگی میں انوالو ہونے والے، ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ میں پھر علمی نکات کے تحت انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کروں گا جب علمی نقطے بیان کروں گا میں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں، تو بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے۔ تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے۔ تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں۔ عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس، اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے۔ تو اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے۔ تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے۔ تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا، اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے، تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا۔ یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں۔
کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو. یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں ہے. حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وقدموا لانفسکم، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے. جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپرم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بیہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا. کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو. تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی. یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے. جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی. تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے. وبشر المومنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں.